أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ اللہ رب العزت نے خاص حکم یہاں پر بیان فرمایا، اہل کتاب سے قتال، اہل کتاب سے قتال کا حکم فرمایا ہے، اور اہل کتاب سے قتال کا اس سے پہلے حکم نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ یہاں سے اہل کتاب سے جو قتال شروع ہو رہا ہے اس کی 7 وجوہات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، لیکن بنیادی بات سمجھنے، اس آیت کے اندر جو مدعا ہے اور اس آیت میں جو بنیادی بات ہے اس کے اندر بڑی خاص بات ہے، اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ اہل کفر بس اہل اسلام یہ آپس میں مل کے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اہل کفر اہل اسلام ایک ملک میں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہمیں سمجھایا کہ اہل اسلام کو غالب ہونا چاہیے تاکہ نظریہ اسلامی غالب ہو، اور اہل کفر جو رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ماتحت بن کر رہیں، وہ ہم پچھلی آیات کے اندر سمجھ چکے ہیں۔ ہمارے درمیان میں بس عوارضات ایسے آئے کہ ہم پابندی نہیں کر سکے اسباق کی، ورنہ وہ آیات آپ کے ذہن میں ہوتی۔ اگر آپ پیچھے سے سبق اپنا پورا کر رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ وہ زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اہل اسلام کو غالب رکھا اور اہل کفر کو مغلوب رکھا۔ تو اہل اسلام کو غلبہ دینے کا، غلبہ اختیار کرنے کا حکم ہے کہ تم لوگ اپنے معاملات اور اسٹریٹجی ایسی بناؤ کہ تم لوگوں کا غلبہ رہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے سامنے 2 چیزیں ہیں۔ میں آج کوشش کرتا ہوں کہ وائٹ بورڈ ڈرائیو ہو جائے۔ اللہ اکبر، نہیں میں نہیں ٹرائی کر پا رہا۔ خیر ہم یہیں پر بناتے ہیں اور یہیں پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ حدود متعین فرمائی ہیں، اور وہ کچھ جو حدود متعین ہیں وہ کچھ اس طریقے سے یہ حدود متعین کی ہیں۔ ان حدودوں کے اندر کچھ اور معاملات ہیں، وہ کچھ اور معاملات اس طریقے کے ہیں کہ یہ ایک تیسری قسم کی حد اللہ نے، دوسری قسم کی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم کی حد ہے، اور اس کے بعد ایک تیسری حد جو کہ چھوٹی سی ہے، اور وہ یہ یعنی 3 حدود اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہیں۔ یہ ہے حرم شریف، ٹھیک ہے، اور یہ ہے حدود حرم، ٹھیک ہے، اور یہ ہے حدود میقات، ٹھیک ہے۔ یہ حدود میقات، یہ حدود حرم، اور یہ حرم، یہ 3 باؤنڈریز بنائی، اور یہ ساری دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے گرد ساری دنیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حرم ہے اس کے اندر نجس، ناپاک نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ نجس مطلب وہ شخص جو کہ جنابت کی حالت میں ہے، جس نے صحبت کیا، غسل نہیں کیا، وہ نہیں جا سکتا اس کے اندر۔ حائضہ عورت اس میں نہیں جا سکتی، اس حرم کے اندر نہیں جا سکتی۔ اور یہ جو حدود حرم ہے، اس حدود حرم کے اندر کافر نہیں جا سکتے، اس حدود حرم کے اندر کفار کے جانے کو منع کیا، کفار کے رہنے کو منع کیا، کہ کفار کو اس کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ یہ حدود میقات ہے جس کو ہل کہتے ہیں، اس کے اندر اہل کفر رہ سکتے ہیں،
لیکن پوری دنیا میں یہ نظام ہے، تمہارے ملک کی حدود میں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہل ہے اور جو خطہ عرب ہے، اس خطہ عرب کے اندر کہا کہ اس کے اندر پہلے رہ سکتے تھے، لیکن اب اس میں رہنا منع ہے، یعنی اہل کفر اس کے اندر رہائش نہیں کر سکتے، آ سکتے ہیں کچھ دنوں کا قیام کر سکتے ہیں، اس کے اندر نہ آ سکتے ہیں نہ کچھ دنوں کا قیام کر سکتے ہیں، اس پوری ٹیریٹوری کے اندر نہ وہ آ سکتے ہیں نہ قیام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم نے خطہ عرب سے یہود کو نکال دینا، تم نے خطہ عرب سے اہل کتاب کو نکال دینا، یعنی پورے عرب کی ٹیریٹوری ہے، البتہ وہ یہاں آ کے کچھ دن رک سکتے ہیں مستامن کی صورت میں، یعنی ویزا لے کر یہ کچھ دنوں تک رہ سکتے ہیں، مگر پرماننٹ رہائش وہ اختیار نہیں کر سکتے، پرماننٹلی رہائش اختیار کرنا ان کو شریعت نے منع کر دیا۔ دیکھیں، پرماننٹلی رہائش اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا گھر نہیں خرید سکتے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گھر نہ بیچیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کو زمین فروخت نہ کریں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بزنس ہولڈ نہ کرنے دیں۔ مستقل رہنے والا ظاہر بات ہے گھر خریدتا ہے، مستقل رہنے والا ظاہر بات ہے زمین خریدتا ہے، پراپرٹی خریدتا ہے، بزنس ہولڈ کرتا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ایسا کچھ بھی نہ کریں، لیکن 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 آپ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ بھی یہ کون سی ریجڈنیس ہے، آپ نے یہ ایسا کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے اسلام کو، یہ تو بڑے سخت قوانین ہیں۔ آج دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں۔ یہودیوں نے 1940 سے یہاں زمینیں خریدنا شروع کی، علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کو نہ بیچو، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس لیے اور استدلال اسی سے تھا کہ اخرج اليہود والنصارى من خطۃ العرب، کہ خطہ عرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو، لیکن ظاہر بات ہے بیت المقدس سے تو نکالنے کو نہیں فرمایا تھا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا آپ دیکھیں، آج مسلمانوں کے خلاف، آج اکیلا مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے نا، 71 سے مسلمانوں کے خلاف یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور آج 2024 ہو گیا، مسلمانوں کے خلاف یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں چل رہی، تو ابھی انہوں نے زور دیا ہے، ورنہ جب سے انہوں نے زمینیں خریدی ہیں وہ فساد مچا رہے ہیں۔ چنانچہ خطہ عرب، مسلمانوں کا جو خطہ عرب ہے وہ خطہ عرب ایسا ہونا چاہیے جو یہود و نصارہ سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہاں پر اس ایریے میں کوئی مستامن کی حیثیت سے بھی نہیں آ سکتا، ویزا لے کر بھی نہیں آ سکتا اس ایریے کے اندر، البتہ اس ایریے میں ویزا لے کے آ سکتے ہیں مگر مستقل رہائش اختیار نہیں کر سکتا، اور یہ خطہ کیا پورا عرب کا خطہ، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیے، قاتل الذین، قتال کریں ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ ادھر سے ہم جمپ کریں گے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی۔ اب کیا ہے، حتی یعطوا الجزیہ، آپ ان کو چھوڑ دیں، کب چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، وہ ایمان تو لانے والے ہیں نہیں، تو حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن یدین، اپنے ہاتھوں سے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ٹیکس ادا کریں، عن یدین، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو ان کے دین نے کیا دیا ہے، ان کو پتہ چلے کہ ان کے اعمال نے ان کو کیا دیا۔ وہم صاغرون سے کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو رسوا کریں، بلکہ ان کو ایسی پوزیشن پہ رکھیں کہ وہ زیادہ چوڑے نہ ہو سکیں، وہ زیادہ اپنا دھونس نہ جما سکے، اپنے دین کا، اپنے علم کا، اپنے معاملات کا دھونس نہ جما سکیں۔ اب مسلمان، آپ عرب میں دیکھیں مسلمان وہاں نکما ہوتا جا رہا ہے، انتہائی نکما، انتہائی نکمے پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔
تو ظاہر بات ہے جب وہ نکمے پن کا شکار ہوں گے تو صاغرون وہ ہوں گے، نکمے پن کا شکار ہوں گے تو صاغرون وہ کہلائیں گے۔ چنانچہ آج مسلمان دوسرے ملکوں کے سامنے بھیک مانگ کے بیٹھا ہوا ہے، اور کہ مجھے اپنے ملک میں بلا لو، کیا کریں؟ ہمارے ملکوں نے نظام ہی اتنا گندا اپنایا ہے، پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، علماء ہیں، ظاہر بات ہے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں رکھ لو، نوکری دے دو، ٹھیک ہے؟ تو آج دنیا پاکستان میں نوکریاں کرنے تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پاکستان کی وہ ویلیو رہی نہیں، دنیا نوکریاں کرنے جاتی ہے، انڈیا میں نوکریاں کرنے جاتی ہیں، یو کے میں نوکریاں کرنے جاتی ہے، امریکہ میں نوکری کرنے جاتی ہے، عرب میں نوکری کرنے جاتی ہے، کیا ہے؟ مسلمان ان کے سامنے صاغرون ہیں، مسلمان ان کے سامنے کم عزت والے ہیں، مسلمانوں کی ان کے نزدیک ویلیو نہیں، وہ آپ کو وہ آپ کو مختلف قسم کے الفاظ سے پکارتے ہیں، عام طور پہ سب لوگ نہیں کرتے، سب لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، سب لوگ بہت عزت دینے والے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو وہ عزت اور وہ رسپیکٹ نہیں دے پاتے جو آپ کی ہونی چاہیے۔ وہ ہم صاغرون، کہ وہ تمہارے سامنے رسوا ہوں، وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، وہ تمہارے سامنے ہاتھ باندھنے والے، ایسا نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے ہاتھ باندھنے والے۔ دیکھیں اسلام نے آپ کو سر اٹھا کے چلنا سکھایا، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو سر جھکے گا۔ چنانچہ یہ بنیادی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا سر جھکا ہوا ہے ان غیر اقوام کے سامنے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے، ان کے ہاتھ میں پیسے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں اور وہ ہم کو دیتے ہیں، جب وہ ہم ان سے مانگتے ہیں اور وہ ہم کو دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ ڈونیشن چیریٹی دیتے ہیں، اور ڈونیشن چیریٹی دینے والا ظاہری بات ہے وہ آپ کی وہ عزت نہیں کر پاتا، وہ ایک طبعی بات ہے کہ وہ عزت نہیں کر پاتا۔ وہ ہم صاغرون، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اونچے رہو، ایسی ایجوکیشن حاصل کرو، ایسی تعلیم حاصل کرو، ایسے اعمال کرو، ایسے معاملات کرو، اپنی ملٹری ایسی بناؤ، اپنے ہتھیار ایسے بناؤ، اپنے معاملات ایسے کرو، اپنے ایجوکیشن لیول کو ایسے بڑھاؤ کہ وہ تمہارے سامنے جھکیں، نہ یہ کہ ہم ان کے سامنے جھکیں۔ یہ دیکھیے یہ احکام سلطانیہ ہے، ملکوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کس طریقے سے اعمال کرو کہ اس طریقے سے تمہارے معاملات ہوں۔ تو قاتل الذین، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تمہاری عسکری طاقت ان سے زیادہ ہو، عسکری طاقت جب زیادہ ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے تم ان سے اوپر ہو سکو گے، جب تمہاری عسکری طاقت کمزور ہوگی تو تم کبھی ان سے اونچے نہیں جا سکتے۔ قاتل الذین، عسکری پاور کو اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے دشمن سب سے پہلے ہماری عسکری طاقتوں کو اپنا مسخر بناتے ہیں، کیا کہیں وہ کہاں روئیں جاتے ہیں۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، ان کا ایک جرم تو یہ ہے۔ دوسرا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسول، دیکھیں لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر تو ایک واضح بات ہے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی دیر کو تصور کرو، کیا اللہ پر آپ ایسا ایمان رکھتے ہو جیسا ایمان رکھنا چاہیے؟ کیا آخرت پر آپ ایسا ایمان رکھتے ہو جیسا ایمان رکھنا آخرت میں چاہیے؟ کیا میرے ایسے اعمال ہیں جس سے اس بات کی جھلک مجھے ملتی ہے کہ میرا ایمان اللہ کے اوپر ایسا ہے جیسا ہونا چاہیے، میرا ایمان آخرت پر ایسا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے؟ میں اور آپ خود اپنے آپ کو پہچانے۔ اس سے اگلی چیز ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ایک منٹ، ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ولا يحرمون، اور نہ یہ حرام سمجھتے ہیں، ما حرم اللہ، جس چیز کو حرام کیا اللہ و رسولہ،
اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا نہ یہ لوگ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے یہ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ یہ دوسری چیز ہے، یعنی اپنے ہی حرام بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہی حلال بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آیت میں جب بھی پڑھتا ہوں میرا سر شرم سے جھکتا ہے، اور اتنا دکھ اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہمارے ہاں، دیکھیں حرام سمجھنا، حرام سمجھ کر چھوڑنا، یہ کیسے میں ایکسپلین کروں، کس طریقے سے سمجھاؤں؟ ہمارے ہاں جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا اور اس پر لوگ جری ہو جاتے ہیں، اس پر لوگ جرت کرنے لگتے ہیں۔ آئے روز ہمارے سبق کے اندر کچھ ایسی خواتین شامل ہیں جو ابھی سبق سن رہی ہوں گی، وہ اس بات پہ پیٹتی ہیں، روتی ہیں کہ شوہر کو میرے پردہ کرنے پہ اعتراض ہے، شوہر کو میرے برقع پہننے پہ اعتراض ہے، میرے پردہ کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ نامحرم سے تعلقات بنانا، دیور کی خدمت کرو گی اس کے پاؤں دباؤ گی۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، دیور کے ساتھ سفر کریں گی، کوئی پرابلم ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ناجائز تقاریب میں جائیں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، چہرہ کھول کر جائیں گی اور غیر محرم مردوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گی۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور مرد حضرات ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، کسی عورت سے غلط تعلقات، غلط مراسم بناتے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا فیصد ہے، ایک بڑا فیصد ہے، ایک بہت بڑا فیصد ہے، یہ سمجھ لیں 100 میں سے 10 بندے بچے ہوئے ہیں۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ جن چیزوں کو اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا اس کو شیر معدر کی طرح سمجھتے ہیں، حلال اور طیب ہے میرے لیے، اور کوئی پرواہ ہی نہیں۔ فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، اور ان سب چیزوں میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ چلے جی کوئی گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یہ اس کو چوٹ مارے اپنے دماغ پر کہ خاص طور پہ آج بہت اہم چیز ہے، عورت برقع پہننے کو شرم کا باعث سمجھ رہی ہوتی ہے، آگے پیچھے کے بحث اور نظریے، فضول قسم کے نظریات، اتنی سختی بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کو کس نے بتایا اتنی سختی نہیں ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اتنی سختی نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو اتنی سختی نہیں ہے؟ جس چیز میں سختی ہے تو وہاں سختی ہے۔ آپ امریکن قانون سیٹ بیلٹ لگا کے گاڑی چلانے کو آپ سخت نہیں سمجھتے، لیکن برقع پہن کے باہر نکلنے کو آپ سخت سمجھتے ہیں۔ یہ ہم اتنے کو ریجڈ نہیں، واٹ از دس ریجڈ نہیں، کیا مطلب ہے؟ دین پر عمل کرنا ریجڈنس ہے؟ وہ ہر ایک کے ریجڈنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ تو بہت ریجڈ ہیں، آپ دوائی دیتے ہیں بھی، یہ کیا مطلب ہوا؟ اس میں ریجڈ ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک رہنے کا سلیقہ ہے، اور ہر چیز اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے۔ تو اس میں ایسا کہنا اور اس طریقے کے عجیب معاملات، یہ ایسے کرائیٹیریاز ہیں جو ہم نے اپنے دماغوں سے گھڑے ہوئے ہیں۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، میں دکھ کا وہ درجہ اپنے دل میں محسوس ہی نہیں کرتا، کاش وہ دکھ کا درجہ ہمیں محسوس ہوتا۔ تم اس آیت کو پڑھ کر آج کے زمانے میں جی ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے، ہم تھوڑے سے بے شرم ثابت ہوئے کہ آج کے زمانے میں اللہ کے احکامات کی ایسی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب بس مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے اس میں مزہ آتا ہے۔ دین دار لوگ داڑھی رکھی ہوئی، ٹوپی پہنے ہوئے، تبلیغی جماعتوں میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، ان کو کسی درجے کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہمارے معاشرے میں۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہائے، یہ یہود و نصارہ کو کہا تھا کہ ان کے خلاف قتال کرو، کیونکہ وہ ایسے سمجھتے تھے۔ اور آج ہمارے لیے کیا ہے؟ اف اللہ، ولا يدینون، خاص خاص صاف نظر ہے منافقت پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب ولا يدینون دین الحق، نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ولا يدینون دین الحق، دین نہیں مانتے، دین الحق، حق کو اپنا دین۔ دیکھیں، دین کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مذہب، ایک ہوتا ہے دین۔ مذہب رخ کو کہتے ہیں، اور دین نظریے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نظریہ کچھ شخصی قوانین ہوتے ہیں، کچھ چیزیں شخصی ترجیحات ہوتی ہیں، شخصی پریفرنسز ہوتی ہیں۔ جیسے ہر انسان ہے، اس نے ایک دائرہ کار چنا ہوا ہے زندگی گزارنے کا، ٹھیک ہے؟ زندگی گزارنے کا اس نے ایک دائرہ کار چنا ہے، اور وہ اس دائرے کے اندر رہتا ہے، اس دائرے کے اندر وہ کسی کو آنے نہیں دیتا۔ ہر بندے نے اپنی زندگی کا ایک دائرہ بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر کی چیزیں، اس کے اندر کی ترجیحات، اس کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، دوسرے کو آنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو ایک عورت آپ کی زندگی میں قریب آتی ہے، ایک مرد آپ کی زندگی کے قریب آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں معذرت کے ساتھ یہی مثال میرے ذہن میں سب سے زیادہ آ رہی ہے۔ عورت کی سب سے پہلی ترجیح اس کا شوہر بن جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی ترجیح اس کے والدین ہوا کرتے تھے، اس کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ مرد کی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح اس کی بیوی بن جاتی ہے، وہ عورت بن جاتی ہے جو کبھی اس کے لیے اجنبی تھی، اور آج وہ اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ آج وہ اس کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگاتا ہے، لاکھوں لاکھوں خرچ کرتا ہے۔ پھر ایک اجنبی سا شخص آتا ہے، اس کا بچہ، وہ بچہ نہ اس کو پہچانتا ہے نہ اس کو جانتا ہے، اس بچے سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے، اس کی ساری ترجیحات پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ جو ترجیح ہے اس کو دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مذہب تو میرا یہ ہے کہ میں پیسے بچاؤں، ٹھیک ہے؟ بھی پیسے جوڑو، پیسے جوڑو۔ مذہب تو میرا یہ ہے کہ میری سیونگز ہوں اور میں انویسٹ کروں، ٹھیک ہے؟ مذہب میرا یہ ہے، لیکن میں یہاں خرچ کیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ میری ترجیح، ٹھیک ہے؟ یہ میری ترجیح ہے۔ میرا آپ لوگوں سے، میرا اپنے آپ سے، اور آپ کے تمام جاننے والوں کا آپ سے ایک سوال ہونا چاہیے، ولا يدینون دین الحق، کیا دین حق ہماری ترجیح ہے یا نہیں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں، ٹھیک ہے؟ کیا میری ترجیح ہے تیرے دین کی وجہ سے یا نہیں؟ کیا میری ترجیح ہے میرا دین؟ ولا يدینون دین الحق، بس اپنے کچھ نظریات بنائے ہوئے ہیں، بس وہی ہماری ترجیحات ہیں کہ مجھے سہولت سے رہنا ہے، مجھے مزے کی ایک لائف کو انجوائے کرنا ہے، مجھے یہ ولا يدینون دین الحق۔ یہود یہی بات، صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرنا ہے۔ ان آیات کا تناظر پڑھیں تو نہ جانے کیا حال ہو، بار بار ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، دین حق کو، صحیح راستہ نہیں اپناتے، دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، یعنی ان کی ترجیح دین نہیں ہوتی۔
قاتل الذین، قتال کیجیے، من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، حتیٰ یعطوا الجزیہ، ہاں ان کو اگر وہ ایمان نہیں لے کے آتے کوئی بات نہیں، یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن یدین، خود اپنے ہاتھوں سے خود جزیہ دے، وہم صاغرون، اور ذریعہ ماتحت ہو کر، صاغرون چھوٹے ہونے کو کہتے ہیں، رسوا ہونے کو کہتے ہیں، خوار ہونے کو کہتے ہیں، یہ تمہارے ماتحت بن کر جزیہ دیں۔ چنانچہ یہ دیکھیے، ایمان باللہ، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام قرار دینا، اور اللہ کی حرام حلال کردہ چیزوں کو ہی ترجیح دینا، ترجیحات دین کی بنیاد پر ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اوپر رکھیں گے، اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اوپر رکھیں گے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو۔ افغانستان کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، دنیا ان کے سامنے وہم صاغرون ہے۔ امریکہ نے کہا ہم 1 مہینے میں افغانستان چھوڑ دیں گے، انہوں نے کہا ہمیں 1 ہفتے میں خالی چاہیے، اور ایسے امریکہ دم دھوا کے بھاگا ہے، ایسے بھاگا ہے کہ اسلام آباد میں آنا پڑا، اور اسلام آباد کے ہوٹل بک ہو گئے سارے، اور امریکن فورسز یہاں پہ رہیں، یہاں ان کا صحیح کچھ کھلاتا پلاتا ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو امریکہ بھیجا گیا۔ کیا ہے، کیا ہے؟ انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں، وہ ہم صاغرون ہو گئے، اور آنکھیں دکھانا ان کا کیسے تھا؟ یہ 3 چیزیں، لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اس پہ ان کا مکمل عمل، ولا دین دین الحق، اس پہ ان کا مکمل ترین عمل ہے۔ جب یہ مکمل ترین عمل ہے تو آپ خود سوچیں، وہ ہم صاغرون کیسے ہو سکتے ہیں؟ دشمن ان کے سامنے صغیر بن گیا، دشمن ان کے سامنے رسوا ہو گیا، اور دنیا نے دیکھا، آج دنیا پشتو ٹرانسلیٹر تلاش کرتی ہے کہ کوئی پشتو سے ہم کو انگریزی ٹرانسلیٹ کر کے دے، دنیا ایسے لوگوں کے پیچھے، ان کی زبان کو عزت دیتی ہے۔ ہاں کوئی اردو ٹرانسلیشن تلاش کرتا ہے، بلکہ آپ کے اپنے پاکستانی آپ کو ترغیب دیتے ہیں انگریزی سیکھو، اسی میں ترقی ہے، اور ظاہری بات ہے ترقی اسی میں، ہماری اپنی زبان میں کوئی ترقی نہیں، ہمیں اپنی زبان کی کوئی اتنی چاہتے نہیں، حالانکہ دنیا کی 3ری بڑی زبان ہے، لیکن کیا ہے، ترقی اس زبان میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہم صاغرون، ہم صاغرون ہیں جب ان کے سامنے، تو بادشاہ اپنے سپاہیوں کی زبان تھوڑی سیکھتے ہیں، سپاہی اپنے بادشاہ کی زبان سیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جب بین الاقوامی سطح پر ان چیزوں کو چھوڑ دیا، تو ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ انفرادی سطح پر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں، اللہ انفرادی عزتیں عطا فرمائیں گے، اجتماعی سطح پر کریں گے تو اللہ اجتماعی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ آیت نمبر 29 ہے، سبق ہے، اس کو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھیے، اس آیت کو سیکھیے، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس کو لانے کی فکر کریں، کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ کرے گا تو امید ہے ہمارے اعمال میں بہتری آئے گی، ہمارے افعال میں بہتری آئے گی، ان سب چیزوں میں بہتری آئے گی۔ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔